لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور لوگوں کے لیے اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا قصد کریں، اور یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو بے پرواہ ہوگا یعنی اللہ کے حکم سے سستی کرے گا، کاہلی کرے گا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھے گا، تو فرمایا کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم آؤ اور اس کے گھر کی زیارت کرو. یہ بہت بڑی دھمکی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا اور حج کیے بغیر مر گیا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے. تو اسلامی ارکان میں ایک چوتھا رکن ہے حج کرنا. عام طور پر لوگ حج فرض ہو جانے کے باوجود اس میں تاخیر کرتے رہتے ہیں. تو لہذا پہلے میں یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ حج فرض ہوتا کب ہے. تو یاد رکھیے، یہ بہت اچھی طرح سے مسئلہ سمجھیے کہ جس شخص کے پاس پوری زندگی میں کسی بھی وقت ضرورت سے زیادہ سامان اتنا جمع ہو گیا ہو جسے وہ بیچ کر حج کے دنوں میں درخواست جمع کر سکتا ہو تو اس پر اس سال حج فرض ہو جائے گا. یعنی حج کی درخواستیں، وہ جس ملک میں بھی ہے، جب بھی حج کی درخواستیں جا رہی تھیں، حج کے لیے اپلیکیشنز جمع کی جا رہی تھیں، اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنا سامان تھا کہ وہ بیچ کر اپلیکیشن جمع کر سکتا تھا اور حج کے پیسے جمع کروا سکتا تھا، چاہے پرائیویٹ چاہے گورنمنٹ کے تھرو، تو اس پر اس سال حج فرض ہو گیا. ضرورت سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو پورے سال میں استعمال میں نہیں آ رہی. مثال کے طور پر آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال میں ہے اور ایک گاڑی پورے سال کھڑی رہتی ہے، نہ کرائے پر چل رہی ہے اور نہ آپ خود استعمال کر رہے ہیں. یا کوئی اضافی پلاٹ ہے آپ کے پاس جس پہ نہ گھر بنا رہے ہیں، نہ خود رہ رہے ہیں، نہ کرائے پر دے رہے ہیں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں شمار ہوگا. اسی طرح چار چیزیں اور ہیں، وہ بھی اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو جائیں، اور مقدار کا مطلب اتنی کوانٹٹی کہ وہ بیچ کے حج کر سکتا ہو، تو بھی اس پہ حج فرض ہو جائے گا. وہ چار چیزیں وہی ہیں جو زکوٰۃ میں ہیں: سونا، چاندی اور مال تجارت اور کیش رقم. تو تجارتی مال ہو، بزنس ہو، یا سونا ہو یعنی گولڈ یا چاندی ہو، یا کیش رقم کسی کے پاس اتنی ہو کہ قرضہ جو اس کے اوپر ہے وہ اگر مائنس کر کے وہ دیکھا جائے اور اتنی رقم بچ جائے کہ وہ حج کے دنوں میں درخواست جمع کر سکتا ہے، تو اس پر بھی اس سال حج فرض ہو جائے گا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ ہم نے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے، جہیز کے لیے، یہ ہم نے فلاں تعلیم کے لیے رکھا ہے، یہ فلاں کے لیے رکھا ہے، یہ فلاں کے لیے رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ساری ضرورتیں ہیں تو حج سب سے بڑھ کر ضرورت ہے، اس لیے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور عام طور پہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ حج کرنا بوڑھوں کا کام ہے، کیونکہ وہی لوگ حج پہ جاتے ہیں جو ساری ذمہ داریاں نمٹا کے سارے کام کاج سے فارغ ہو چکے ہیں، تو کہتے کہ چلو اب حج بھی کر کے آ جاؤ. یہ 100% غلط نظریہ ہے، غلط تصور ہے. آپ کو حج کو تمام ضرورتوں پر مقدم رکھنا چاہیے. تو اس لیے کہ اللہ کا فرض ہے، اللہ نے حکم دیا ہے جلدی کرو، اور اس لیے بھی کہ حج انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو حج کرنے کے لیے گئے اور اللہ نے ان کو وہاں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پوری زندگی بدل دی ان کی اللہ تعالیٰ نے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور مقبول کی جزا میرے ہاں سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور حج کر کے انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے نے آج ہی اس کو جنا ہو، کوئی گناہ نہیں رہتا اس کی زندگی میں. توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اکثر لوگوں کو.
تو یہ جوانی میں توبہ کی توفیق مل جائے گی تو آئندہ زندگی اچھی گزرے گی اور آئندہ زندگی شریعت پہ گزرے گی. اس لیے جلد سے جلد اس کی کوشش کرنی چاہیے. اسلام کا ایک رکن ہے، ستون ہے، اس میں بلا ضرورت تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.